Welcome holy month Ramadan. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. شب قدر میں کی جانے والی مسنون دعا کا تذکرہ کریں گے. شب قدر میں کی جانے والی مسنون دعا سنن ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا خیال ہے، اگر مجھے شب قدر نصیب ہو جائے تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ یہ دعا پڑھیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ، بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، لہذا مجھے بھی معاف فرما دے. حدیث کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ صحابہ کو یہ تو معلوم تھا کہ شب قدر میں کثرت سے دعائیں کرنی ہے، اسی لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ سوال نہیں کیا کہ کیا شب قدر میں دعائیں کرنی چاہیے، بلکہ سوال یہ کیا کہ شب قدر میں کون سی دعا پڑھوں. اسی طریقے سے حدیث کے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا جو سکھائی ہے یہ شب قدر کے عین مطابق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان میں فرمایا ہے کہ اس رات میں ایک شب قدر سے لے کر اگلی شب قدر تک تقدیر لکھ دی جاتی ہے، فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں. اسی لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، یعنی جس رات تقدیر لکھی جاتی ہے. اور اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ یہ رات بڑی قدر والی ہے. اور کیا ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ بندہ اس رات میں یہ دعا کر لے جس کی بدولت اس کے گناہ معاف ہو جائیں اور پورے سال معافی کا سلسلہ چلتا رہے. لہذا ہمیں یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے. العفو یہ اللہ کا نام اور اللہ کی صفت ہے. العفو کا مفہوم ہے بہت زیادہ مٹانے والا، اور اس کا مفہوم یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے، لہذا اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ کے مبارک نام اور صفت العفو کا وسیلہ دیتے ہیں کہ یا اللہ تو عفو ہے، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، لہذا مجھے معاف فرما دے. حدیث کے اگلے الفاظ تحب العفو، کہ یا اللہ تو معاف کرنے کو پسند فرماتا. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ وہ اپنے بندوں کو معاف فرما دے، اور یہ بھی بہت پسند ہے کہ بندے آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دیں. کیونکہ اگر ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن ممکن ہے کہ اللہ حقوق اللہ کو تو معاف کر دے، لیکن حقوق العباد معافی کے بغیر معاف نہیں کیے جائیں گے. حقوق العباد میں اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی تو بندے کی معافی کے بغیر یہ گناہ معاف نہیں کیے جا سکتے. اور حقوق العباد میں اگر خلل واقع ہو گیا تو انسان کی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں اور قیامت میں بھی سزا ملے گی. دوسری بات یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے دنیا میں مصیبتیں بھی آتی ہیں، نعمتیں بھی چھن جاتی ہیں، اور ظلم کی وجہ سے آپس میں اختلافات اور نفرتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اور آخرت میں بھی انسان سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے. لہذا اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. جبکہ معافی کی صورت میں گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اللہ کی محبت بھی حاصل ہوتی ہے، آپس میں بھی ایک دوسرے سے محبت حاصل ہوتی ہے، اور جنت میں بھی ہمیشہ کی نعمتوں کی خوشخبری ملتی ہے. آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بنیادی طور پر معافی کی 3 صورتیں ہیں. نمبر 1 توبہ اور استغفار کرنا، جس کی وجہ سے چھوٹے اور بڑے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. نمبر 2 نیکیاں کرنے سے چھوٹے گناہ خود بخود معاف ہوتے رہتے ہیں. جتنی نیکیاں کرتے رہیں گے اتنے ہی چھوٹے گناہ بھی معاف ہوتے رہیں گے اور ثواب بھی ملتا رہے گا. تیسری بات یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت اور چاہت سے جسے چاہے گا اس کے چھوٹے گناہ معاف فرما دے گا اور جسے چاہے گا اسے سزا دے گا۔ اگر بندہ توبہ نہ کرے تو اللہ کی مرضی ہے کہ چھوٹے گناہوں کو چاہے تو معاف فرما دے اور چاہے تو سزا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔